اخلاص جو ہے نا، اخلاص وہ مانگتا نہیں ہے، اخلاص مانگتا نہیں ہے، ماں سوائے رب سے مانگنے کے کسی کے آگے مانگتا نہیں ہے۔ اپنی تقریر کے نام پر، اپنی تحریر کے نام پر کسی سے کوئی ایک پیسہ طلب نہیں کرے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، اور طلب کرنا تو دور، اس کے اندر طمع بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ویسے آ کے دے دے تو قبول بھی کر لے گا، یہ کوئی ناجائز اور حرام شے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ طمع بھی نہیں ہوگی۔ کوئی دے دے گا تب بھی اور نہیں دے گا تب بھی، سب کے ساتھ ڈیلنگ ایک ہی ہوگی، ایک جیسی ہوگی۔ تو اخلاص کبھی مانگتا نہیں، اور جو مانگتا ہے وہ اخلاص نہیں، جو مانگتا ہے وہ اخلاص نہیں، وہ کاروبار ہے، وہ کاروبار ہے۔ دوسری چیز، میرے مرشد گرامی حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو لوگ، خواہ وہ نعت خوان حضرات ہوں، خواہ وہ خطیب حضرات ہوں، کہ یہ جو لوگ پیسے مکا کر جاتے ہیں نا کسی جگہ خطاب کرنے کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے، یہ اچھا نہیں کرتے، یہ اچھے سوداگر نہیں ہیں۔ اچھا سوداگر کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، کرے گا؟ اگر گھاٹے کا سودا کرتا ہے تو وہ اچھا سوداگر نہیں ہے۔ آپ فرماتے کہ یہ دیکھو کیا دے کر گئے، قرآن سنایا لوگوں کو، حدیث سنائی، ہیرے دیے، اور لے کر کیا گئے؟ کوڈیاں۔ لوگوں کی میز بھر جاتی ہے آگے سے نوٹوں سے، ادھر ادھر بھی نوٹ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تذلیل ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہے قائد اعظم، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اللہ کا ولی ہے جس نے آپ کو یہ خطہ پاکستان وکالت کر کے لڑ کے دیا آپ کو۔ نہرو اور گاندھی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اگر یہ لیڈر نہ ہو ہم ان کو کبھی آزاد نہ ہونے دیں۔ کیا سمجھے؟ اتنا بڑا کام آپ کے لیے کر گیا، اللہ کا ولی تھا، اور لوگ اس کو آ کر نوٹوں کے ذریعے اس طرح پھینکتے ہیں۔ ادب اور احترام کریں یار، اگر آپ نے دینے بھی ہیں تو عزت کے ساتھ رکھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، ویسے تو بات اصل تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو پیسے لے کر آتے ہیں ان کے متعلق تو میرے مرشد کریم نے فرما دیا کہ یہ اچھے سوداگر نہیں ہیں۔ اگر اچھے سوداگر ہوتے تو گھاٹے کا سودا نہ کرتے۔ ہیرے دے کر کوڈیاں لے گئے، کتنے دن کھا لیں گے، کتنے دن چل جائے گی؟ اور اگر اخلاص پر رہتے تو کام کا چلانا اور تجھے عزت کے ساتھ رکھنا یہ تو اس مالک کا کام ہے۔ اگر اس کے ساتھ سچے رہتے تو وہ تمہیں عزت بھی دیے رکھتا، دولت بھی دیے رکھتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک شخص نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے شہادت کا ارادہ کیا، جہاد پہ گیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش یہ بھی تھی
کہ لوگ مجھے شہید کہیں، میرے بچوں کو شہید کی اولاد کہیں، بس۔ بھئی اگر شہید ہو جاتا تو لوگ شہید ہی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ تیرے دل میں آئے گا تو کہیں گے لوگ شہید، ہاں جی، کہیں گے، وہ تو کہیں گے۔ تیرے دل کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ تو شہید کہلوائے، تیرے دل کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ میں باہر حج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں باہر نیم پلیٹ لگواؤں، تیرے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ کوئی حج کرتا ہے تو اس کے ساتھ حاجی تو لکھا ہی جائے گا، لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا؟ لکھ دو۔ لیکن میرے مرشد نے تو کبھی یہ بھی نہیں لکھوایا، میرے دادا مرشد نے بھی نہیں لکھوایا۔ کوئی کہتا کہ حضور لکھوا لو، میں اللہ نے پتہ نہیں قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ 85 حج کیے میرے دادا مرشد نے، 85 حج۔ جب جاتے تھے تو اعلان فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حج کرنا ہے فقیر کے ساتھ چلے، جیب میں ایک پیسہ لے کر نہ جائے، ایک پیسہ لے کر نہ جائے، اس کے سارے اخراجات یہ فقیر برداشت کرے گا۔ ہزار آدمی اکٹھا ہوتا، آپ اس کو جہاز پر بٹھا کر لے جاتے۔ یہ اس وقت یہ سمندری جہاز چلتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، خیر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کے دل کے ایک گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، تو کیا، اور وہ شہید ہو گیا، جنگ میں گیا تھا، شہید بھی ہو گیا، تو کیا اسے شہادت کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی ایسی عمل کو پسند نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا جس کے اندر کوئی اور بھی شامل ہو۔ اب اس کی خواہش، اس کا نفس بیچ میں شامل ہو گیا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ شہادت نہیں پا رہا، اللہ کی رضا نہیں رہی۔ اب یاد کریں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ، دشمن کے ساتھ لڑے اور اس کو زیر کر لیا، اب اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ اب اس کی لوگوں کے سامنے ذلت ہو رہی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جتنا جلدی ہو سکے مجھے گردن میری قلم کر دے۔ اس نے یہ سوچ کر غصہ دلوانے کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی طرف تھوک دیا، نیچے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اس نے نیچے پڑے تاکہ غصہ آ جائے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور یہ مجھے جلدی میرا جسم سے سر جدا کر دے اور میں اس ذلت سے جلدی جان چھڑا لوں۔ تو اس نے تھوک دیا آپ کی طرف، بس تھوکا تو آپ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور میں جا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا اے علی کیوں معاف کر دیا؟ میں تو چاہتا تھا، غصہ دلوانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ، اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ وجہ فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے دشمن سمجھ کر قتل کر رہا تھا، لیکن اب میرا نفس بیچ میں شامل ہو گیا، مجھے تیرے قتل کرنے کا ثواب نہ ملتا۔ اب میرا نفس بیچ میں شامل ہو گیا، تو نے غصہ دلوانے کی کوشش کی مجھے، اب اگر میں تجھے قتل کرتا، اللہ فرماتا کہ تو نے اپنے نفس کی وجہ سے تو نہیں کیا۔ غصہ جو آ گیا، معاف کر دیا، فرمایا جا چھوڑ دیا۔ اس کا نام اخلاص ہے کہ جو کرنا اللہ کے لیے کرنا۔